جنوبی پنجاب میں شہری نے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے ویران قبرستان کو ماڈل قبرستان بنا دیا۔ قبروں کے اندر ایسی والے تابوت بھی لگوا دیے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ماشاء اللہ۔ سر، پاکستان کے پہلے وہ شہری ہیں جس نے ایک چھوٹے سے قبرستان کو ماڈل قبرستان کا نام دے دیا، درجہ دے دیا، یہ کیسے ممکن؟ الحمدللہ یہ اللہ کی مہربانی سے ہوا ہے، اور پھر انتظامیہ کے تعاون سے اور عوامی نمائندوں کے تعاون سے اللہ کی مہربانی سے یہ ماڈل قبرستان بن جائے گا، تو اس میں تمام سہولیات میسر آ جائیں گی انشاءاللہ۔ سر، کہا یہ جاتا ہے کہ جو قبر کے اندر دفن ہوتے ہیں وہ باہر آ کے نہیں دیکھ سکتے، اور جو باہر کے لوگ ہیں وہ قبر کا ماحول نہیں دیکھ سکتے، تو آپ نے ماشاءاللہ ایسی والے تابوت بھی لگوائے ہیں، اور اس کے علاوہ رات کے ٹائم بھی جو آپ کا قبرستان ہے وہ دن کا منظر پیش کرتا ہے۔ تو وہ کوئی بات نہیں، اندر والے دیکھ تو نہیں سکتے لیکن اندر والے سن تو سکتے ہیں نا۔ جب قبرستان کا باہر کا ماحول اچھا ہوگا تو زیادہ سے زیادہ جو ہے لوائقین جائیں گے، اور جب وہ ان کے لیے ایصال ثواب کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی فائدہ ہوگا، اور ایصال ثواب والوں کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ کیسے محنت کی، کیسے اس کی بنیاد رکھی کہ اس قبرستان کو ماڈل قبرستان بنانا ہے، اور آپ نے جو ہے قبرستان کا رخ ہی بدل کے رکھ دیا کہ وہ رات کے ٹائم بھی دن کا منظر پیش کرنے لگے؟ یہ بس پھر میں نے کہہ رہا ہوں اللہ کی مہربانی ہے، اور یہ جہانیہ کے عوام کا تعاون ہے، چونکہ یہاں کے لوگوں کو بہت شوق ہے مختلف کاموں میں اپنی مدد آپ کے تحت کام کرنے کا، تو ہم نے وہ شروع کیا 2 سال پہلے۔ تو صفائی تو اس سے پہلے بھی کرا دیتے تھے، لیکن اب باقاعدہ کرتے ہیں اور لوگ چندہ بھی دیتے ہیں، تو کوئی 18 لاکھ روپے اکٹھا کر کے ہم نے اندر سڑکیں بھی بنوا دی، دیگر سہولتیں بھی پیدا کر دی۔ اب جب یہ ہو گیا تو پھر ہمارے علم میں آیا کہ شاید حکومت پنجاب بھی ہر تحصیل میں کوئی ماڈل قبرستان بنانا چاہتی ہے۔ وہ پھر ہم نے کمشنر صاحب سے اور ڈی سی صاحبہ سے، اے سی صاحب سے درخواست کی، انہوں نے قبول کر لی، اور الحمدللہ اب یہ قبرستان ماڈل قبرستان ہے۔ اب یہ باقی چیزیں انشاءاللہ سرکاری خرچے پر سڑکیں وغیرہ جو رہتی ہیں وہ بن جائیں گی انشاءاللہ۔ آپ اپنی زبانی بھی تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا، پہلے قبرستان کیا تھا، اور بعد میں جب آپ نے اس میں محنت کرنا شروع کی، اقدام اٹھایا، اس کے اندر کیا کیا چیزیں بدلاؤ آیا، اور کیا کیا چیزیں آپ نے اس کے اندر فیسلٹیز مہیا کی؟ الحمدللہ جانیہ کا قبرستان تو پہلے بھی کافی بہتر ہے، لیکن اب اس میں سڑکوں کا قیام ہو جائے گا، کھالے پکے ہو جائیں گے، لائٹیں لگ گئی ہیں، پانی کا انتظام بہتر ہو گیا ہے، تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو یہ فائدہ ہو گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جانیہ کے لوگوں کی شاباش ہے کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت کام کرتے ہیں، اور میں انتظامیہ کا پھر دوبارہ بھی اور بلدیہ جانیہ کا بھی سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایسے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، تاکہ یہ دنیا میں بھی اچھا ہے اور آخرت میں بھی اچھا ہے انشاءاللہ۔ سب سے بڑی بات، پہلا وہ قبرستان جس کے اندر ہر قبر کے اوپر نمبرنگ کی ہوئی ہے۔ جی یہ نمبرنگ کا تخیل جو ہے یہ ڈپٹی کمشنر صاحبہ کا ہے، خانوال ڈاکٹر سلمہ سلیمان صاحبہ کا، انہوں نے لگوائے ہیں، تو ہم ان سے درخواست کریں گے کہ بھی اگر یہ نمبرنگ لگوانی ہے تو اس انداز میں لگائیں کہ یہ جو ہمارے بیمار بھائی ہیں جو نشہ وشہ کرتے ہیں وہ نہ مطلب ہے کہ اس کو اکھاڑ سکیں۔ تو اب دیکھیں کیا پلاننگ ہوتی ہے، اللہ اچھی کرے گا، مجھے یقین ہے انشاءاللہ۔ اور سر مجھے یہ بتائیں کہ اس حوالے سے اب کیا مزید اس کے اندر فیسلٹیز آپ لا رہے ہیں، اس کے اندر کیا اور بدلاؤ لا رہے ہیں، کتنی محنت جاری ہے؟ یہ میں نے پہلے بھی عرض کر دی ہے کہ وہ جو ہم نے کام کرنے تھے وہ ہم نے کیے ہیں، اب ہم نے وہ اس کی جو اگلے کام ہونے ہیں وہ ہم نے تحریری طور پہ دے دیے، اور بلدیہ نے اس کا کوئی ایسٹیمیٹ کوئی 4 مہینے پہلے 5 مہینے پہلے کوئی 1,20,00,000 کا لگایا تھا۔ تو اب دیکھیں کہ محترمہ ڈپٹی کمشنر صاحبہ کی قیادت میں اب یہ کیسے کس انداز میں وہ کام کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے، اور ہمیں یقین ہے ہم ان کو بتائیں گے بھی کہ کیا کیا کام ہونے والے ہیں انشاءاللہ۔ جب آپ دوبارہ آئیں گے 2-4 ماہ بعد تو مجھے امید ہے کہ آپ ابھی آپ قبرستان دیکھ رہے ہیں موقع پہ سڑکیں گیٹ شیٹ، تو آئندہ انشاءاللہ جب وہ ڈیولپمنٹ ہوگی تو آپ جب دوبارہ آئیں گے تو آپ بھی انشاءاللہ دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا سر، آپ نے جو تحریر لکھی ہے ڈپٹی کمشنر صاحب کو یا گورنمنٹ کو، اس کے اندر کیا کیا مزید چیزوں کا جو ہے آپ نے مطالبہ کیا؟ جی ہم نے جب کمشنر صاحب یہاں تشریف لائے تھے نا 2-3 مہینے پہلے، تو ہم نے میں نے ان کے سامنے درخواستیں کی تھی، ایک تو قبرستان کو ماڈل بنانے کا، دوسرا جو NHA کو وہ کہا تھا کہ NHA سے وہ کہیں کہ یہاں جانیہ کے سامنے ایک تو مین چوک ہے جس سے آپ ابھی آئے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں یہاں، لالہ سہرائی چوک اسے کہتے ہیں، تو اس کو وہ بند کرا دیں تاکہ وہاں سے گزرنا ہوگا تو یہ ایکسیڈنٹ کم ہو جائے۔ ایک وہ ظفر اللہ چوک پہ وہ ہے جو ان کا جو کٹ ہے وہ ذرا اس کو بہتر کرنے والا ہے تاکہ ایکسیڈنٹوں کا خطرہ کم ہو، اور ایک کٹ جو ہے وہ AC آفس کے نزدیک ہے،
اس کو بھی تھوڑا سا آگے پیچھے کرنا پڑے گا تاکہ شہریوں کو بھی فائدہ ہو اور جو لوگ کچہریوں میں جاتے ہیں وکلا حضرات کلائنٹس جاتے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو. یہ 2 کام ہو گئے. تیسرا کام ہم نے ان سے درخواست کی تھی کہ جہانیہ میں ایک واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا ہوا ہے پچھلے 25 سال سے, وہ کام نہیں کر رہا, اور جہانیہ کا جو سیوریج کا پانی ہے وہ یہاں یہ جو نہر ہے جو ہمارے قریب سے گزر رہی ہے اس میں گر رہا ہے, تو وہ اس کی وجہ سے نہر کا پانی بھی خراب ہو رہا ہے. تو ہم نے کمشنر صاحب سے اور ڈپٹی کمشنر صاحبہ سے درخواست کی تھی کہ اس کو بھی دیکھیں اور دیکھ کے پانی کا بندوبست کریں تاکہ پانی ٹریٹمنٹ پلانٹ میں جائے اور وہاں پانی کی فروخت بھی ہوگا, کمیٹی کو بھی فائدہ ہوگا اور لوگوں کا فائدہ ہوگا اور نہر گندے پانی سے بچ جائے گی. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کیسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ پہلے وہ واحد شہری تھے جسے بڑی محنت کر کے ماڈل قبرستان کی بنیاد رکھنے کی جو ہمت کی, اور اب ماشاءاللہ وہ آپ کو عوامی کے حوالے سے بھی اور گورنمنٹ کی طرف سے بڑا اچھا سپورٹ کیا. جی ہاں جی ہاں, میں تو بڑا شکر گزار ہوں لوگوں کا بھی, اللہ کا شکر تو ہے ہی ہے, لوگوں کا بھی شکریہ, عوامی نمائندوں کا بھی شکریہ, اور انتظامیہ کا ڈپٹی کمشنر اے سی اور بلدیہ کے جو عمائدین ہیں سب کا شکریہ کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت بھی کرتے ہیں اور وہ پھر شہریوں کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. 3 باتیں تو ہم نے یہ اس وقت کہیں. ایک بات پھر ہم نے ڈپٹی کمشنر صاحبہ کو اور اے سی صاحب کو, ڈی پی ایس اسکول ہے جہانیہ میں 2000 میں قائم ہوا تھا تو بڑا بہترین ہے, تو اب اس میں وہ اوور پاپولیٹڈ ہو گیا. ہم نے اس کے لیے بھی درخواست کی ہے کہ اس کا بھی ایک نیا کیمپس بنایا جائے جو پریس کلب کے ساتھ جگہ پڑی ہوئی ہے. امید ہے ڈپٹی کمشنر صاحبہ بھی دیکھ رہی ہیں اور محترم اسسٹنٹ کمشنر صاحب بھی اسے دیکھ رہے ہیں, اللہ کرے گا وہ بھی ہو جائے گا.